سارے خاموش ہیں، سلام کا جواب تو دینا چاہیے۔ اللہ سب کو برکت دے۔ ماشاءاللہ ختم نبوت کے پروانے ہوں، وہ یقیناً نبی پاک کے فرمان عالیہ پر عمل کرتے ہیں، اور ہم سب کو علم ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اسلام کا جواب دے کر 30 نیکیاں ابتدا میں سمیٹ لی۔ تو نیکیاں سمیٹنے میں تو بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے میں دوبارہ سلام عرض کرتا ہوں، آپ کے ذوق شوق کا بھی پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آج گجر کالونی کی سرزمین پر اس جامع مسجد حسنین کریمین کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے بھی علماء کرام کے خطابات آپ نے سنے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز بزرگ اور جید علماء کرام خطابات فرمائیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ختم نبوت کے ہر چوکیدار اور پہرے دار کی حفاظت فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور اس عقیدہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاجدار کونین امام الانبیاء والمرسلین صافی کوثر شافع روز محشر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جس کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں ہے اور نہ صرف یہ کہ احادیث مبارکہ میں ہے، بلکہ پہلے والی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آج تک جو بھی مسلمان ہے، میں چاہوں گا توجہ کریں میرے الفاظ پر، میں نے کہا جو بھی مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں، مرتد یا کافر نہیں، جو بھی مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ختم نبوت کا تاجدار اگر کسی کو بنایا تو وہ آمنہ کے لال سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد آج تک کسی بھی رنگ میں نہ کوئی نبی اور رسول آیا، نہ قیامت تک، ذرا میرے ساتھ دیکھیے، نہ قیامت تک آئے گا۔ جو بھی اس کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ملعون اور دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ماننے والے وہ بھی سارے کے سارے کذاب اور دجال تو ہو سکتے ہیں، وہ سچے نہیں ہو سکتے، وہ صحابی نہیں کہلا سکتے، وہ اس کے تابعدار یا امت کے لوگ نہیں بن سکتے۔ اب امت صرف ایک ہی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ بات موجود ہے۔ آپ ابتدا سے پڑھنا شروع کریے، سورۃ البقرہ کا پہلا ہی رکوع اور پہلا صفحہ پڑھیے، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کا ذکر کیا،
اس میں آپ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والے متقی جن کے لیے قرآن باعث ہدایت ہے، نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، کامیاب، کامران، ہدایت یافتہ، آخرت پر یقین رکھنے والے وہ ہیں جن کا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے جو آپ سے پہلے اتری، آپ پر اتری اور آپ سے پہلے اتری۔ اب آپ سے پہلے کا تو ذکر ہے، بعد کا ذکر کہیں بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں من بعدی کا، جو آپ کے بعد اتریں گی، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہ اتری نہ اترے گی تو ایمان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سے پہلے اتری ہے اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، آپ سے پہلے جو بھی کتاب اتری ہے وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے، وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے پہلے والی کتابیں صحیفے ہیں، وہ تورات ہے، کوئی بھی صحیفہ، کوئی بھی کتاب، قرآن نے ان سب کی تصدیق کی ہے۔ ہمارا جس طرح قرآن پر ایمان ہے ویسے ہی ان سب پر ایمان ہے۔ بعد میں وہ کتاب اتری نہیں ہے، ہم اس کو مانیں کیسے؟ وہ دجل کو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ اور فریب کو ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں ہو یا اس سے چلتا چلاتا طلحہ اسدی سے ہوتا ہوا، اسود عنسی سے ہوتا ہوا، موجودہ دور کے مرزا غلام احمد قادیانی تک ہو، کوئی بھی دعویٰ کرے کہ مجھ پر کوئی کتاب اتری، وحی آئی، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہم اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کذاب، دجال اور جھوٹا ہے، ہم اس کو سچائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں الحمدللہ قرآن پاک میں ابتدا میں نے آیت پڑھی، کتنے کلیئر الفاظ ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ پر نبیوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اور آپ نے خود بھی بتایا میری امت کے لوگوں بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اور اللہ نے، مجھے اور قیامت کو اللہ نے یوں بھیجا ہے کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اور آپ نے خود بتا دیا بہت سارے آئیں گے، ان میں سے 30 بڑے بڑے نامی گرامی، 30 کذابون دجالون، آپ نے فرمایا بڑے بڑے 30 ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام نے اس عقیدے کو سمجھا اور اس کا پہرا دیا اور اس پر چلتے رہے اور اس کو اپنے دل و جان سے یقین کر کے اس کے مطابق عمل کیا، اور جو بھی جھوٹا دعویدار تھا اس کا سر قلم کر کے یہ ثابت کر دیا اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ اور جو نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور اس جھوٹے ملعون کا اللہ کی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس عقیدے کو واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد جب میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے بعد اختلاف ہوگا، بڑا اختلاف دیکھو گے۔ اب اس اختلاف کی شکل کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا میرے بعد کوئی نبی آئے گا، میرے بعد کوئی رسول آئے گا، تم اس کے پیچھے چلنا نہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے جو ہدایت یافتہ
ہدایت پر گامزن خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ اور ویسے بھی میرے عزیزوں دیکھو نا، نبی جو ہوتا ہے نا اپنے وقت کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، دیگر انبیاء بھی ایسے، اور ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آج تک نہ خوبصورت پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ یہ جھوٹے نبیوں کے آپ حلیے پڑھنے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے مرزا، یہ انگریزوں کا پربھوتا، سارے جانتے ہیں کانا تھا، آنکھ ہی کوئی نہیں ہے، جس کی دنیا میں بیچارے کی آنکھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو قربانی کے موقع پر کانا جانور قربانی پر نہیں لگتا، تو کانا نبی ہمارے عقیدے میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہم تو وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے جو کانا ہو، عیبدار ہو، تو وہ جو ہو ہی ملعون عیبدار اس کو نبی مان لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی حال مسلمہ کذاب کا تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، 70 انصاری صحابہ کرام اس سے جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھایا اور پنڈلی کو خوشبو لگا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، چچا جان آپ جا کیوں نہیں رہے؟ فرمایا لگا بھی جاتا ہوں۔ خوشبو لگائی، کفن پہنا، اس کے بعد گئے اور مردانہ بار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت یہ صورت حال بن چکی، نئے مسلمان بھی آ چکے تھے نا۔ اب یہ تھا کہ پہلی سفر لڑ رہے ہیں، دشمن نے اگر حملہ کیا تو یہ واپس پیچھے پلٹتے، تو کہتے ہیں یہ ادائیں ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نہیں دیکھی، ہم آگے ہوتے تو آگے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے۔ اچھا اس موقع پر دیکھو آئے کون؟ وحشی بن حرب، اب مسلمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، تو میں عزم کر کے نکلا کہ میں نے اسلام کا ایک بہت بڑا ستون گرایا تھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اور ان کا غم نبی پاک کو اتنا تھا کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے کہا وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آیا۔ اتنا بڑا میں نے ستون گرایا، ہمیشہ قدر کہا۔ اب کہتے موقع بن گیا، تو میں نے کہا موقع آ کر میں نے آج مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنا ہے، تاکہ وہ جو میری غلطی اور گناہ جس میں گناہ سمجھتا ہوں آج اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ مجاہدین مسلمان نبی کے پروانے، تحفظ ختم نبوت کے پروانے، اور یہ مجاہدین لڑ رہے باقیوں سے۔ کہتے میں تاک میں آیا، میں نے تاک لگائی، میں نے دیکھا مسیلمہ کذاب ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہے، اور حالت پتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کأنہ جمل۔ میں نے جب اس کو دیکھا مجھے یہ لگا یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی اونٹ ہے۔ اتنی قریب قسم کی شکل و صورت والا، طائر الرأس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا حالت اتنا غلیظ آدمی، اتنی گندی شکل و صورت والا اور ایسی قریب جسامت والا، یہ میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، آج اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنا وہ حربہ لیا، نیزہ، اور میں نے بالکل تاک کے نشانہ لے کیا، فَعَلَوْهَا بَيْنَ ثَدِيَيْنِ، میں نے وہ اپنا نیزہ اس کے سینے کے بالکل درمیان میں رکھا۔ یہ حبشہ کے لوگ تھے، بڑے ماہر تھے، ان کا باقاعدہ کھیل بھی تھا۔ یہ آ گئے جو مسلمان ہو کر مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا یہ جہادی مظاہرہ دیکھا کرتے تھے، تو وحشی اس میں بڑے ایکسپرٹ تھے، نشانہ بڑا زبردست
تھا. کہتے فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدِيَيْهِ، میں نے اس کے سینے کے بالکل درمیان میں نیزے کا نشانہ لیا. جب میں نے وہ چھوڑا نا تو وہ میرا نیزہ وہ وہاں سے داخل ہوا اور اس کی پیٹھ پیچھے سے نکل گیا. ایسا زبردست نشانہ. اور یہ نشانہ اس سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ لگا چکے تھے. جس کو یہ نیزہ لگتا تھا وہ زندہ نہیں بچتا تھا. تو وہ جو مسلمہ کذاب ہے نا، تو اتنا سا حملہ برداشت نہیں کر سکا. پھر پڑا ایک انصاری سے ابھی آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی کھوپڑی اڑا دی. اب یہ منظر میں ایک لڑکی چبوترے پر کھڑی دیکھ رہی ہے. اس نے وہیں سے آواز بلند کر دی، کہنے لگی واہ امیر المؤمنین قد قتلہ العبد الحبشی، او ہمارا امیر المؤمنین اس کو ایک حبشی غلام نے قتل کر دیا ہے. یوں یہ بدبخت واصل جہنم ہو. دو باتیں عرض کرتا ہوں اس سے. یہ واقعہ مختصراً آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ایک بات تو یہ اتنی گندی شکلوں والے نبی ہو سکتے نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام تو انتہائی خوبصورت تھے. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ان کی شان و شوکت یہ ہوگی، سر جھکائیں گے پانی کے قطرے گریں گے موتیوں کی. سر اٹھائیں گے، اتنے خوبصورت عیسیٰ علیہ السلام، سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے موتیوں کی طرح. اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے تو کہنے کیا ہے، آپ کا پسینہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ صحابیات اس کو اپنے عطر میں، اپنی خوشبو میں شامل کر لیتے. پسینہ رسول کی بدولت عطر کی خوشبو اور بڑھ جاتی. اور آپ علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہودی عالم عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے جب میری پہلی نظر چہرہ انور پہ پڑی تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں، خوبصورتیوں کے کیا کہنے ہیں. بہرحال میرے عزیزوں یہ سلسلہ چلا اور آج جس دور میں اور آپ ہیں ہمیں بھی واسطہ پڑا مرزا غلام محمد قادیانی جیسے ملعون کے ساتھ. اور آج تک اس کی ذریت طرح طرح سے مسلمانوں کے عقیدے اور عمل پر اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش میں ہے. ہم اپنے مسلمان نوجوانوں سے کہیں گے جو مرضی بھی ہو جائے کبھی ختم نبوت پر سودا نہ کرنا. بڑی بڑی آفرز ہوتی ہیں، تمہیں ویزا دیتے ہیں، تمہیں جناب نوکری دیتے ہیں، تمہیں خوبصورت حسین لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں، آؤ تمہیں کھلا ملک لے جاتے ہیں. چھوڑو پاکستان میں کیا پڑا ہے، بس تم اپنے آپ کو قادیانی شو کر دو. میرے عزیزوں نوجوانوں، ہم تو آج کے مسلمان ہیں نا، اللہ کے نبی کے زمانے کے مسلمان. خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کے بڑے جانشین صحابی ہیں. آس بن وائل مکے کا چودھری ہے. اس چودھری نے ان کے پیسے دینے مقروض ہے ان کا. اس نے شرط یہ رکھ دی خباب اگر تم اپنے نبی کے ساتھ انکار اور کفر کر دو نا ان کا تو میں تمہیں تمہارے پیسے ابھی دے دیتا ہوں. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان، صحابہ کی ایمان کو سلام ہے. کہا اگر میں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤں تب بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا. تو آج کے ہمارے مسلمان کو کیا پڑی ہے کہ وہ تھوڑے سے چند ٹکوں کی خاطر، نوکری اور ملازمت کی خاطر، باہر کے ویزے کی خاطر وہ کہے میرا لکھ دو کہ میں قادیانی ہوں تو میں مسلمان پکا. لیکن میں نے چونکہ اس ملک کو چھوڑنا ہے، پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے، مہنگائی بہت ہے، باہر چلا جاؤں گا، کہیں باہر سیٹ ہو جاؤں گا، اس کے لیے مجھے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. نہیں، مسلمان کھڑا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے پر ختم نبوت پر ایمان. بولیے ذرا سارے، جان جاتی ہے تو جائے پر ختم نبوت پر ایمان نہ جائے. سب کچھ قربان کر دوں لیکن ختم نبوت کا عقیدہ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسا مسلمان ہونا چاہیے. ابھی میرے بھائی بیان کر رہے تھے بڑی خوبصورت بات، میں ان کی بات کی تائید میں اپنی بات کرتا ہوں. آج مسلمانوں میں بڑے اختلافات ہیں.
مسلکی اختلافات، فقہی اختلافات، لیکن جب بات آتی ہے نا عقیدہ توحید کی، جب بات آتی ہے ختم نبوت کی، جب بات آتی ہے عصمت صحابہ کی، جب بات آتی ہے تحفظ ختم نبوت کی، تو الحمدللہ سارے مسلمان اپنے سارے مسلکی فروعی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا دشمن سانجا ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج قادیانی وہ صرف ہمارے دشمن نہیں، یعنی ایک مسلک کے دشمن ہو نہیں، سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور اس کی عملی مثال آپ دیکھو، بھائی ذکر کر رہے تھے نا، جب مرزا غلام محمد قادیانی تھا تو اس وقت تمام مسالک کے علماء، ثناء اللہ منتصری ہوں یا دیگر ہوں، ان سب نے مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ اور آج بھی دیکھ لو سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے اور چور دروازوں سے داخل ہونے کی قادیانی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ختم نبوت کے بل کے اندر ترمیم کرنے والے آج ہوتے ہی کون ہیں؟ کون ہے جو ختم نبوت کے بل میں ترمیم کرتے ہیں؟ وہ بل تو اللہ نے پہلے بنا دیا ہے، کسی مسلمان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، بھلے وہ کتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، کہ وہ ختم نبوت کا بل یا اس کا قانون یا اس اصول اور ضابطے کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی جسارت کرتا بھی ہے تو سیاسی لوگوں کو اپنی سیاست سے اور اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے تو کون کھڑے ہوئے؟ یہ علماء کھڑے ہوئے، یہ کتاب و سنت کے وارث کھڑے ہوئے، یہ ختم نبوت کا پرچار کرنے والے، یہ ممبر اور مصلی، یہ نبیوں کی وراثت کو سنبھالنے والے یہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہر قانون اس ملک میں چل سکتا ہے، لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا قانون اس ملک میں چل سکتا نہیں۔ ختم نبوت کا ڈاکو کل بھی کافر تھا اور آج بھی کافر ہے۔ یہ اقلیت کے اندر بچارے یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ ہم کافر ہیں، مانے تسلیم کریں۔ جو پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو ملنے چاہیے، لڑائی کوئی نہیں۔ مسلمان اگر کہلوانا انہوں نے یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد کن کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کا نبی قادیانی ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں؟ بہرحال الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرےدار جاگ رہے ہیں۔ علماء الحمدللہ قیادت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کو ہیں جو آج کے دور میں بھی گلی گلی نگر نگر جا کر اب ملکی لیول پر انٹرنیشنل لیول پر الحمدللہ ہر جگہ پر یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا بلند کیجیے تاجدار ختم نبوت، سارے بھی بولیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ ہستی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو یہ عقیدہ مبارک کرے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دولت کے ساتھ مزین ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔